مریم نواز نے یوسف رضا گیلانی کو سلیکٹڈ کہہ دیا. کہتی ہیں آپ نے اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے باپ سے ووٹ لیا. باپ اپنے باپ کے کہے کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں دیتا. اگر سلیکٹ ہونا ہے, تابعداری کرنی ہے تو عمران خان کی پیروی کریں. پہلی بار دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر کو حکومتی ارکان منتخب کر رہے ہیں. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مولانا اور دیگر جماعتیں کافی ہیں. خوشی ہے صف بندی ہو گئی, لکیر واضح ہو گئی. اصولوں پر چلنا اور قائم رہنا بڑی بات ہوتی ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسا نہیں چل سکتا. نواز شریف نے کہا ہے دائرے میں رہیں, سب پر بھاری ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اگر ہم بھی اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں تو سب پر بھاری ہو جائیں گے. سلیکٹڈ کا لفظ سب سے پہلے میں نے استعمال کیا, جانتا ہوں کس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ہے. مریم نواز کے بیان کا جواب نہیں دینا چاہتا. اعظم نذیر تارڑ قائد حزب اختلاف کے لیے متنازع امیدوار تھے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کسی کی ڈکٹیشن پر اتحاد نہیں چل سکتا. نون لیگ والوں کو کہوں گا ٹھنڈا پانی پئیں اور لمبے لمبے سانس لیں. یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے متعلق بات نہیں چھپائی. ایک مشکل لڑائی کے بعد یوسف رضا گیلانی کو جتوایا. 21 سینیٹرز ہمارے پاس ہیں. قائد حزب اختلاف بنانا ہمارا حق تھا. چاہتا ہوں پی ڈی ایم برقرار رہے. کل ایک معاون خصوصی کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. فیصلہ کابینہ نے کیا سب کو فارغ کیا جائے. اسٹیٹ بینک کے متعلق حکومتی آرڈیننس کی ہر جگہ مخالفت کریں گے. اگر آپ کو یہ عہدہ چاہیے تھا اور اتنی بری طرح چاہیے تھا تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے. میاں صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, اسپیک ٹو مائی فادر اور مائی سیلف اور ریکویسٹ اس انڈیویجول کے لیے یہ سیٹ چاہتے ہیں. آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی. سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے. اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں تو تب ہمیں اس صورت میں پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا. مریم نواز کا شکوہ, بلاول بھٹو کا جواب شکوہ. مریم نواز بولی اپوزیشن لیڈر بندہ مجبوری تھی تو نواز شریف سے کہا ہوتا. آصف زرداری نے پنجاب میں عدم اعتماد کی آفر کی. کہا گیا کہ پرویز الہی یا کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے, لیکن ہم نے اصولوں کو قربان نہیں کیا. بلاول نے جواب دیا عدم اعتماد کا آپشن تو پی ڈی ایم میں طے ہوا تھا. اگر کوئی نہیں چاہتا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو پھر پرویز الہی سے تو بات کرنا ہی پڑے گی. ستم سکھلائے گا رسم وفا, ایسے نہیں ہوتا. صنم دکھلائیں گے راہ خدا, ایسے نہیں ہوتا. شبلی فراز نے طنز کے لیے شاعری کا سہارا لے لیا. کہا مریم کے تازہ بھاشن کے جواب میں فیض صاحب کا شعر نظر کرتا ہوں. ہماری نظر میں پی ڈی ایم ختم ہو چکی. 2-2.5 سال استعفیٰ کھیل لیا, اب آگے چلیں. فواد چودھری کہتے ہیں پی ڈی ایم میں دھینگا مشتی جاری ہے. اپوزیشن وزیر اعظم کی بات مان لیتی تو آج ان کا مذاق نہ بنتا. الیکشن اصلاحات سے متعلق نون لیگ نے ہمارا موقف تسلیم کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. جب بھی ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ حکومت کو کمزور سمجھتے ہیں. جس اسمبلی کو دھاندلی زدہ کہتے ہیں اسی سے گیلانی کے لیے ووٹ لیا. کل پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر گیا, تمام صورتحال بدل گئی. پی ڈی ایم میں مدارس کے طلبہ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا. جے یو آئی رہنما حافظ حسین احمد کی پریس کانفرنس, بولے مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کے کہنے پر انتخابات میں حصہ لیا, اب جمعیت کی طرف دوبارہ رجوع کرنا چاہیے. ماسک نہ پہنا تو مقدمہ ہوگا, شہری تیار ہو جائیں. لاہور میں ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں سی سی پی او آفس میں اجلاس. حکومتی ہدایات کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم. کمشنر لاہور کے مطابق مشترکہ ٹیمیں اور کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا. کورونا کی برطانوی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے, عوام نے ایس او پیز پر عمل نہ کیا تو سخت پابندیاں لگانی پڑیں گی. سربراہ این سی او سی اسد عمر نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مثبت کیسز کی شرح بہت زیادہ ہے, عوام کو اس کا اندازہ نہیں. اسپتالوں پر کورونا کے باعث دباؤ بڑھ گیا ہے, گنجائش ختم ہونے کے قریب ہے. کوشش ہے لوگوں کا روزگار بچائیں. کورونا وائرس بچوں پر بھی حملہ آور. اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 92 بچے وائرس کا شکار. ڈی ایچ او کے مطابق 1 سے 10 سال کے بچوں میں کیسز سامنے آ رہے ہیں. لاہور چلڈرن اسپتال کے کورونا وارڈ میں بھی 4 بچے داخل. 2 ماہ کے نومان میں بھی وائرس کی تصدیق. وائرس ایک روز میں 67 افراد کی زندگیاں نگل گیا. 4468 نئے کیسز رپورٹ.
رمضان سے پہلے ہی مہنگائی نے تیور دکھا دیے. آٹا، مرغی، انڈے سمیت 22 اشیاء ضروری کی قیمتوں میں اضافہ. چکن کی قیمت ایک ہفتے میں 21 روپے بڑھی. کوئٹہ میں برائلر مرغی کی قیمت کو پر لگ گئے. 440 روپے فی کلو میں فروخت. ٹماٹر 8 روپے فی کلو مہنگا ہوا. کھجور کی قیمت میں 50 روپے فی کلو کا اضافہ. خوردنی تیل 300 روپے کلو ہو گیا. ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی شرح 15.35 ریکارڈ کی گئی. جولائی سے فروری تک مہنگائی کی شرح 8.3% رہی. آئندہ مہینوں میں مہنگائی کی شرح 7.9% سے 9.5% تک رہنے کی توقع ہے. وزارت خزانہ نے مالی سال کے 8 ماہ کی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ان 8 ماہ میں ترسیلات زر 18 ارب 70 کروڑ ڈالرز رہیں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $0.9 رہا. بیرونی سرمایہ کاری میں 29.9% کمی ہوئی. 8 ماہ میں مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری 77.7% رہی. کپاس کی پیداوار میں کمی سے زرعی اہداف متاثر ہونے کا خطرہ. غریب عوام چائے پھیکی پینے کی عادت ڈال لے. چینی کی ریٹ آسمان پر جا پہنچے. کئی شہروں میں چینی سینچری کے بعد بھی ناٹ آؤٹ. اسلام آباد میں 110 روپے فی کلو میں فروخت جاری. ملتان میں بھی قیمت 110 روپے کلو تک جا پہنچی. لاہور کراچی میں بھی نرخ آسمان پر. فیصل آباد میں چینی کی 50 کلو کی بوری 100 روپے بڑھ گئی. ادھر FIA کی کارروائیاں بھی جاری. مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن. چینی کے ڈیلرز نے ہڑتال کر دی. موسم گرما سے پہلے کراچی والوں کے لیے خوشخبری. 220 kV جام شورو ٹرانسمیشن لائن کی اپ گریڈیشن مکمل ہو گئی. وفاقی وزیر عمر ایوب کہتے ہیں کراچی کے شہریوں کو گرمیوں میں اضافی 450 میگا واٹ بجلی ملے گی. اضافی بجلی کی ترسیل سے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کمی آئے گی. مریم اورنگزیب کہتی ہیں پیپلز پارٹی نے قوم کو مایوس کیا. PDM کی جدوجہد کو شدید نقصان پہنچا. بحران پر ندیم بابر کو ہٹانا نہیں جیل میں ڈال دینا چاہیے تھا. عثمان بزدار کے پھپھا کو ڈائریکٹر اسپیشل برانچ لگایا گیا. چور چور کا شور مچاؤ اور عوام کو لوٹو، یہ ان کا طریقہ ہے. احسن اقبال نے کہا پیپلز پارٹی نے PDM سے راہ جدا کر لی. گیلانی کا فرض تھا وہ سب کو اعتماد میں لیتے، اب انہیں نقصان ہوگا. فردوس عاشق آوان کہتی ہیں جعلی راجکماری نے ملک کا وقت ضائع کیا. کنیز اول نے بھی الزام تراشی کی. اب اپنا کام کریں، ہمیں بھی اپنا کام کرنے دیں، اگلے الیکشن میں بات ہوگی. غلام سرور خان کہتے ہیں کہا تھا اپوزیشن استعفے دے گی نہ لانگ مارچ کرے گی. نون لیگ کی یہی کوشش ہے کہ ان کی بھی کوئی بات بن جائے. نون لیگ والے سیاسی دہشت گرد اور ڈرامے باز ہیں. نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف نے ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. نیب کو کیس کا ریکارڈ پہلے ہی فراہم کر چکا ہوں. الیکشن کمیشن اور FBR کے پاس اثاثوں کی تمام تفصیلات بھی موجود ہیں. عدالت بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کرے. خواجہ آصف کی استدعا. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کو رہا کر دیا گیا. سندھ ہائی کورٹ میں ضمانت منظور ہونے پر رہائی ملی. PTI رہنما گزشتہ 1.5 ماہ سے 2 مقدمات میں جیل میں تھے. کہتے ہیں مجھے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. مسائل پر آواز اٹھاتا رہوں گا. کراچی گلستان شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. نالے پر قائم 18 سے زائد بنگلوں کے اضافی حصے توڑے گئے. ضلعی انتظامیہ کے مطابق 10 فٹ کی حدود میں قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جائے گی. قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن. لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے کروڑوں روپے کی 48 کنال سرکاری اراضی واگزار کرا لی. ادھر منشا بم اور اس کے بیٹوں کے خلاف قبضے کے 13 مقدمات میں فرد جرم عائد. منشا بم کے 3 بیٹے گرفتار، مقدمات درج. پلیز کورونا SOPs پر عمل کرو، کیوں اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہو؟ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم شہریوں پر برس پڑے. انتظامیہ سے پلان B پر عمل کرتے ہوئے ڈنڈا اٹھانے کا مشورہ دے دیا. قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ جنوبی افریقہ. اسکواڈ میں موجود تمام 34 ارکان کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ منفی آ گئی. گرین شرٹس کل سے اسپورٹس پارک سینچورین میں ٹریننگ کا آغاز کریں گے. دوسری کورونا ٹیسٹنگ 3 روز بعد ہوگی. دونوں ٹیمز کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ 2 اپریل کو شیڈول. امریکی صدر جو بائیڈن کی میزبانی میں ماحولیات پر سربراہی اجلاس میں پاکستان کو نظر انداز کر دیا گیا. پاکستان کا بائیڈن انتظامیہ کے رویے پر تحفظات کا اظہار. پالیسی بیان جاری. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق
امریکی میزبانی میں 80% عالمی آلودگی کے سبب بننے والے ممالک کو دعوت دی گئی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ پہلے 10 ممالک میں شامل ہے، پھر بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ میانمار میں احتجاجی مظاہرے جاری، فوج نے 91 مظاہرین قتل کر ڈالے۔ سرکاری ٹی وی پر جمعے کو خبردار کیا گیا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کے سر میں گولی ماری جائے گی۔ شہر منڈالے میں 5 سالہ بچے سمیت 29 افراد فورسز کے ہاتھوں مارے گئے۔ بنگلہ دیش میں بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف مظاہروں میں 4 افراد کی موت سے شہریوں کا غصہ بڑھ گیا۔ بیت المکرم مسجد کے باہر سینکڑوں افراد جمع ہوئے۔ ڈھاکہ میں احتجاجی ریلیاں 29 مارچ کو ہڑتال کی بھی کال دے دی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے صحرا میں آف روڈ جیپ ریلی کا میلہ، دوسرے روز بھی ڈرائیور کا ہوا کڑا امتحان۔ سٹاک کیٹیگری اور ویمن کیٹیگری میں کانٹے کے مقابلے، خواتین کی ریس تشنا پٹیل کے نام، مردوں کی پریپیئرڈ کیٹیگری کا فائنل اتوار کو شیڈیول۔ صاحبزادہ سلطان اور نادر مکسی کے درمیان سخت مقابلے کا امکان۔